بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خرید و فروخت، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے مکروہات تجارت، یعنی خرید و فروخت میں کچھ چیزیں جو مکروہ ہیں ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ البتہ پہلے مرحلے میں جانب توجہ رہے کہ مکروہ کے معنی ہیں ایسا کام کہ جو نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تجارت میں اور خرید و فروخت میں مکروہ ہے بیچنے والے کے لیے کہ وہ اپنے مال کی بہت زیادہ تعریف کرے، اور خریدنے والے کے لیے مکروہ ہے کہ وہ جس سامان کو خرید رہا ہو اس کی برائی کرے۔ البتہ اگر یہ دونوں چیزیں جھوٹ تک پہنچ جائیں تو بلا شک اس وقت غلط ہیں، پھر تو حرام ہو جائے گا یہ عمل۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ ایسی جگہ چیز کو بیچا جائے اتنی روشنی ہو کہ وہ چیز صحیح نظر آئے، خصوصاً اگر چیز میں عیب ہے تو عیب چھپے نہیں، لیکن اگر عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو یہ عمل تو قطعاً حرام ہے۔ لیکن فرض کریں کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ اگر لائٹ زیادہ ہوئی تو عیب نظر آئے گا، اور اگر لائٹ کم ہوئی تو عیب نظر نہیں آئے گا، تو اب اگر یہاں پر دھوکہ دینا مراد ہو اور خصوصاً کوئی یہ کام کرے اور چیز کے عیب کو چھپائے تو یہ عمل تو دھوکے میں آئے گا اور جائز نہیں ہے۔ لیکن فرض یہ کریں کہ اس کی نیت یہ نہیں ہے لیکن جگہ کچھ تاریک ہے تو کہا جائے گا کہ یہ عمل مکروہ ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی چیز میں نقص ہو اور خریدنے والا اس چیز کو نہ دیکھ سکتا ہو۔ اور پھر ہم عرض کریں اگر کوئی شخص اپنے مال کے عیب کو چھپانے کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہے، تاریک جگہ میں چیز بیچتا ہے، جان بوجھ کے بلب آف کر دیتا ہے، یا کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا عیب چھپ جائے چیز کا، اور وہ یہ کہے کہ اس میں عیب نہیں ہے، تو یہ عمل مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے قسم کھانا، اب اگر کوئی قسم کھاتا ہے جھوٹی تو یہ عمل تو حرام ہے، لیکن اگر اپنے مال کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے یا اپنے مال کو بیچنے کے لیے یا اس کی قیمت کے لیے قسم کھاتا ہے گو کہ سچی قسم ہو، یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طرح سے مکروہ ہے اگر کوئی اپنی بیچنے والی چیز کو کہ جو وہ بیچ رہا ہے اس کے عیب کو چھپائے۔ اب یہاں پر گفتگو کو تفصیل سے کریں کہ فرض کریں ہم ایک چیز بیچ رہے ہیں اور سامنے ہم نے رکھ دی کہ یہ ہے اور اسے دیکھ لیں، یا مثال کے طور پہ گاڑی ہے، اب گاڑی میں پرابلم ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، کچھ پرابلم پتہ ہیں، مثال کے طور پہ اس کا انجن بنوایا ہے، تو اگر یہ کہیں کہ انجن نہیں بنوایا ہے تو یہ کام تو غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ لیکن گاڑی کی کیا کنڈیشن ہے، فرض کریں کہ ہمیں اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ گاڑی جھٹکے لیتی ہے، کوئی پرابلم ہے، لیکن ہم اتنا کہہ دیں کہ آپ اسے چیک کر لیں، آپ اسے دیکھ لیں، آپ اسے کسی میکینک کو دکھا دیں، تو یہاں پر کہا جائے گا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ عیب چھپا رہا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے۔ پھر یہاں پر اس بات کو واضح کریں اگر وہ عیب اتنا بڑا عیب ہے اور ایسا عیب ہے کہ جو دھوکے کا سبب بن رہا ہے تو ایسی صورت میں تو یہ معاملہ غلط ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے ایسی کہ جس کا انجن نہ کھلا ہو، اور ہماری گاڑی کا انجن کھل چکا ہے اور ہم اس سے یہ کہیں کہ انجن نہیں کھلا ہے، تو ایسی صورت میں تو یہ معاملہ بالکل باطل ہے اور دھوکہ دہی میں آئے گا۔ لیکن ایک معمولی سا نقص تھا کہ جو دھوکہ دہی تک نہیں پہنچتا تھا، ایک معمولی سا نقص تھا، اسے اگر بیان نہیں کیا تو یہ عمل مکروہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ مکروہ ہے کہ بازار میں سب سے پہلے پہنچا جائے خریداری کے لیے یا بیچنے کے لیے۔ البتہ اس کے برعکس مستحب ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اب اگر کوئی مارکیٹ میں سب سے پہلے پہنچتا ہے تو یہ عمل حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، مراد یہ کہ نہ کرے ایسا کام تو بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی سب سے پہلے جا کے دکان کھولتا ہے جب کوئی بھی نہیں ہے تو یہ عمل مکروہ ہے، یعنی نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن اس کے قطعاً یہ معنی نہیں کہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے کہ 1-1:30 بجے مارکیٹیں کھل رہی ہیں، یہ عمل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ دن گزر جاتا ہے۔ مکروہ ہے
کہ بہت زیادہ منافع لیا جائے. البتہ اس میں بھی شرط ہے کہ مومنین سے، مسلمانوں سے بہت زیادہ منافع لینا مکروہ ہے. اب یہاں پر اس بات کی جانب بھی توجہ رہے کہ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس پہ زندگی کا دار و مدار ہے تو ممکن ہے کہ یہ زیادہ منافع لینا حرام کی حد تک پہنچ جائے، خصوصاً یہ کہ اس چیز کو اگر کوئی شخص نہ خرید سکے ہمارے قیمت کے زیادہ بتانے کی وجہ سے اور اس کے موت واقع ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں تو یہ عمل حرام تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر چیز ایسی ہے کہ جس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پر ڈیکوریشن پیس ہے، وہ کپڑا ہے 500 کا ہم نے خریدا، اب اگر اسے اگر ہم 10,000 کا بھی بیچتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ہم نے خریدا ہی 9 کا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو یہاں پر یہ جھوٹ بولنا اور قسم کھانا حرام ہے. لیکن 500 کے کپڑے کو اگر کوئی 10,000 کا بیچتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہ عمل کہ جب اس کپڑے کو بیچا جا رہا ہو بعض دینداروں کو، تو اس وقت کہا جائے گا یہ عمل مکروہ ہے، نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن شرعی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو چیز ہماری ہے، ہمارا اختیار ہے اسے کتنے کا بیچیں، لیکن کس صورت میں کہ وہ ایسی چیز نہ ہو کہ جس پہ زندگی کا عموماً دار و مدار ہوتا ہے. یہ گفتگو آئے گی احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کے موضوع میں کہ ان چیز کی ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے. تو ایسی چیزیں کہ جن پہ زندگی کا دار و مدار نہیں ہے اور لوگ خریدیں نہ خریدیں کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پر آپ بیچ رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں. تو اگر زیادہ قیمت رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ بہت زیادہ قیمت نہ ہو. اسی طریقے سے مکروہ ہے خرید و فروخت بین طلوعین، یعنی طلوع فجر کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک، یعنی جو وقت نماز فجر کا ہے اس دوران خرید و فروخت کرنا مکروہ عمل ہے. مکروہ ہے کہ چیز خریدنے کے بعد اس کی قیمت کو کم کرایا جائے. تو یہاں پر بات واضح رہے کہ خریدنے سے پہلے، معاملے سے پہلے قیمت کو کم کرانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی بارگیننگ کی جا سکتی ہے. چیز خریدنے کے بعد فرض کریں ایک چیز کی ہم نے قیمت پوچھی، دکاندار نے بتایا کہ یہ چیز 100 روپے کی ہے، وہ چیز ہم نے خرید لی اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ 100 سے کچھ کم کریں. تو کیونکہ معاملہ ہو چکا ہے اس کے بعد بھی قیمت کو کم کرانا جائز ہے، لیکن یہ عمل مکروہ ہے، یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. خصوصاً کب کہ جب چیز خریدتے وقت انسان کو دھوکہ ہوا ہو. مثال کے طور پہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ چیز سستی مل رہی ہے، 100 روپے کی یہ چیز سستی ہے، لیکن پیسہ دینے کے وقت اسے یاد آیا کہ ہاں یہ چیز سستی نہیں ہے، یہ چیز تو مارکیٹ میں 80 روپے ویسے ہی مل رہی ہے، میں نے تو یہ مہنگی لے لی. اب اگر یہ توجہ دلاتا اور کہتا ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اگر چیز جو نارمل ریٹ پر مل رہی ہو، معاملہ ہو جائے، اپنا مال ہم اسے دے دیں، اس سے ہم مال لے لیں، یعنی خرید و فروخت کا سلسلہ ہو جائے، اس کے بعد یہ کہیں کہ پیسے کم کرو یا ہمیں کچھ پلٹاؤ، تو یہ عمل مکروہ ہے. یہ تھے کچھ مکروہات خرید و فروخت کے. اب اس جانب توجہ رہے کہ جو مستحبات ہم نے بیان کیے وہ خرید و فروخت کے مستحبات ہیں. جو مکروہات اب ہم نے بیان کیے ہیں یہ خرید و فروخت کے مکروہات ہیں، یعنی خرید و فروخت میں یہ کام انجام نہ دیے جائیں تو بہتر ہے. اس کے علاوہ ایک موضوع ڈسکس ہوتا ہے جو انشاءاللہ ہوگا، وہ ہے مستحب تجارت، وہ الگ موضوع ہے. اسی طریقے سے مکروہ پیشے یا مکروہ تجارت وہ الگ موضوع ہے. پس مستحب تجارت یہ الگ موضوع ہے اور تجارت کے مستحبات یہ الگ موضوع ہے. مکروہ پیشے یا مکروہ کام یا مکروہ تجارت یہ الگ موضوع ہے، اور تجارت میں کچھ مکروہ عمل یہ بالکل الگ موضوع ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.